ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. داعش پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور بزرگ حضرات جو اس جلسے گاہ میں ہیں، خواتین، یہاں الحمدللہ ہم سب کا جمع ہونا، چاہے عنوان جو بھی ہو، مقصد ایک ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہم کوشش کر سکیں. اور یہ پروگرام انہی کوششوں میں سے کوشش ہے کہ خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں. ایک دوسرے کے سامنے دین کی بات کرتے رہیں، اس لیے کہ تزکیہ کرنا انفرادی طور پر میرے لیے بھی ضروری ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جس معاشرے سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی قوموں پر عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہی قومیں ہوتی ہیں جس قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی. حدیث دوستو، معاشرے میں آپ اچھے ہوں گے، آپ کا کاروبار حلال ہوگا، آپ کی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی، لیکن یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ معاشرے میں ہونے والی برائی کو آپ کم سے کم اپنی زبان سے روکیں. یہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے. شوہر یہ نہ سمجھیں کہ وہ کریکٹ ہے اور باقی گھر کے سارے لوگ غلط ہیں. بیوی یہ نہ سمجھے کہ دین کی کچھ معلومات ہے وہی صحیح ہے، باقی سب جو سو دنیا کے اندر غلط ہے. انسان کو دین کی تعلیمات ہو جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کسی قسم کی غلطی کر ہی نہیں سکتا. انسان دین کی معلومات رکھتے ہوئے بھی شیطان کے جو سو جھوکے میں آ سکتا ہے. آدم علیہ السلام جو اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں رکھا، کہا جنت کے اس درخت کے پاس نہ جانا، نبی ہونے والے ہیں، سب سے پہلی تخلیق اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہاں تک کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا وہ جھاڑ کے درخت کے پاس چلے گئے. انسانی فطرت ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کوئی چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. انسان چاہے جتنا بھی بڑا گناہ اپنی زندگی کے اندر کرے، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی اپنی موت شرک پر کرے، توحید اس کے اندر نہیں ہے، قبروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو سو رب ماننے والا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، تب تو اللہ عز و جل ایسے شخص کے اعلان کر چکا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے. شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر، حدیث دوستو، اللہ عز و جل کی رحمت سے کسی گناہ کے لیے مایوس ہونا نہیں چاہیے. غرض اس جلسے گاہ میں جتنے لوگ یہاں جمع ہوں گے، امید یہی ہے کہ کوئی قاتل بھی نہیں ہوگا، کوئی شراب پینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی زنا کا ارتکاب کرنے والا بھی نہیں ہوگا. محض مقصد کیا ہے؟ یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے ایک فکر کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے، ایک فکر مند بن کے آپ یہاں سے اٹھیں. اس لیے کہ صرف جلسہ رکھنے والی جو آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یا جس مدرسے کے تحت یہ پروگرام رکھا جا رہا ہے، یہ صرف ان کی یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر فرد جو اجتماع گاہ میں بیٹھا ہے، جو شراب نہیں پیتا، جو ڈرگز میں نہیں ہے، جو قتل میں نہیں ہے، جو برائی میں نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے معاشرے میں خیر کی بات کرنے والا بنے، ہم میں سے ہر فرد اپنے معاشرے میں برائی سے روکنے والا بنے. اور سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. عزیز دوستو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش مجھ کو اور آپ کو ممکن حد تک کرنی چاہیے، اور انسانوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج معاشرے کے اندر ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ دے دیا گیا ہے، اور اس کانسیپٹ کا شکار مسلمان بھی ہو چکے ہیں. جب سے سلمان خان ایک کمپنی نکالے بینگ ہیومن نام سے، کہ ان کی کیپ پر بینگ ہیومن لکھا ہوا رہتا، ان کی ٹی شرٹ پہ بینگ ہیومن لکھا ہوا رہتا، تو لوگوں کے سامنے پیغام یہ چلا گیا کہ انسان بنو، مسلمان رہو یا نہ رہو، تم انسان بن کے رہو. تم کسی دوسرے مذہب پر چلتے ہو یا نہ چلو، اس کی پرواہ کی بات نہیں ہے، تم انسان بن کر رہو. عزیز دوستو، یہ بے وقوفی ہوگی مسلمانوں کی، یہ بے وقوفی ہوگی ہمارے خطیبوں کی. خطیب دینے اگر ہم کھڑے، خطبہ دینے اگر ہم کھڑے ہیں کہ ہم انسانیت کو الگ سمجھتے ہیں اور ہم اسلام کو الگ سمجھتے ہیں، یہ انتہائی علم کی کمزوری اور بے وقوفی والی بات ہے کہ زمانہ ہمیں ایک غلط راستہ بتاتا ہے. ہم زمانے کے دھوکے میں آ کر انسانیت کو اسلام سے جدا سمجھ رہے ہیں. جس طرح اسلام میں نماز کی تعلیم ہے، جس طرح اسلام میں روزے کی تعلیم ہے، جس طرح اسلام میں صدقے خیرات اور حج عمرہ کی تعلیم ہے، یاد رکھیے عزیز دوستو، ویسے ہی اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیم ہے. یہ سمجھنا انسانیت الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے، یہ انتہائی غلط کانسیپٹ آپ کے اندر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں انسانیت الگ ہے تو آپ نے اسلام ہی نہیں سیکھا.
اور اگر آپ اسلام سمجھنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن آپ کو انسانیت کیا ہے پتہ نہیں، تب بھی آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام کو سمجھنے کا مطلب صرف نماز کا طریقہ نہیں، بلکہ اسلام کو سمجھنے کا سب سے پہلا مقصد یہ انسانیت کیا ہے جاننا چاہیے۔ وہ رسول جو اللہ کی شریعت لے کر آخری دنیا کے اندر بھیجے گئے، جس کے میں اور آپ امتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی مرتبہ لوگوں میں 3 سال کی نبوت ملنے کے بعد 43 سال کی عمر آپ کی غالباً ہوئی، آپ کو حکم دیا گیا کہ مکے کے لوگوں میں کھلے عام دین کی کام کے بعد پھیلانا شروع کر دیجئے۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز بلند کیے، یا صبا یا صبا، یعنی بہت جب ایمرجنسی والی بات ہو جاتی تھی، لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہو جاتی تھی، اس طرح اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ لوگ صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، لوگ پوچھنے لگے کون آواز دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا جاؤ یہ تو سچا آدمی ہے، اس کی بات سن کر آؤ، ان کی بات جو سو جان کر آؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر مکے والوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات ماننے والے ہو؟ عزیز دوستو، انسانوں کا معاملہ سامنے ہے، شرک کرنے والے لوگ سامنے ہیں، مشرکین سامنے ہیں، یہی لوگ جو دہشت گرد اور ٹیررسٹ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کل کے دن تلوار اٹھانے والے تھے، وہی لوگ سامنے ہیں۔ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان آپ کے سامنے نہیں ہوا، لیکن انسانیت کا تعارف آپ نے رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، آپ کے اخلاق، آپ کی اچھائی، آپ کے جو حوصلے کو جو دنیا کے لوگ جانتے تھے۔ لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے ایک جھوٹ ہو کر جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج 40 سال ہو گئے، کبھی ہم نے تمہاری زبان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اگر تم جو بات کہتے ہو سچ کہو گے، اچھی بات کہو گے، تم سچے ہو، تم امانت دار ہو، تم صدیق ہو، تم اچھے انسان ہو، تم بیواؤں کی مدد کرتے ہو، تم غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہے، جو لوگوں کے پاس پہلے سے تھا۔ ابھی قرآن کی بات پہنچائی نہیں گئی تھی، ابھی حدیث کی بات پہنچائی نہیں گئی تھی۔ عزیز دوستو، ہمارے نبی دنیا کے اندر رسول کے تعارف سے پہلے اچھے انسان کی حیثیت سے لوگوں کے اندر عام تھے، آخری نبی کے تعارف سے پہلے سچے ہونے کے جو سو تعارف تھے۔ عزیز دوستو، جہاں پر وہ زمین قتل کرنے کی ایسی زمین تھی کہ جہاں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کے گھر کے قریب میں ایک ایسا قبرستان تھا عزیز دوستو، جہاں بڑے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ معصوم چھوٹے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب بچی گھروں میں پیدا ہوتی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دفن کر دیتے تھے، لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 25 سال میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، 25 سے لے کے 40، یہ 15 سال کے عرصے میں آپ کے گھر میں 3 4 بیٹیاں پل کر بڑی ہو گئی، کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تھا، جو مشرکین مکہ کے دل کو اس طریقے سے بھا گیا تھا کہ اچانک کوئی ایسی تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی جو 40ویں سال میں آ گئی، بلکہ بچپن سے اللہ کے خاص پروٹیکشن میں آپ تھے، خاص رہنمائی میں آپ تھے، خاص ہدایت میں آپ تھے، ہر برائی سے اپنے ہاتھ کو روکتے رکھتے تھے، حتیٰ کہ شرک اور کفر سے آپ نبوت سے پہلے بھی رک کیا کرتے تھے۔ شرک اور کفر سے آپ کے اندر پہلے سے نفرت ڈال دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے جو تعلیمات باقی تھے، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نبوت ملنے سے 3 سال پہلے آپ غار حرا میں اپنا اکثر بتایا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، یہاں جمع ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام سیکھنا۔ اسلام کیا ہے؟ انسانیت کو اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ انسانیت ہمارے لائق نہیں ہو سکتی، نماز روزہ ہمارے لائق نہیں ہو سکتا، نماز روزے کے ساتھ ساتھ انسانیت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مشرک بھی، ایک غیر مسلم بھی، ایک ہندو بھی یا ایک کرسچن ہو یا جو ہو، اگر اس کے ساتھ تم نا انصافی کرو گے، اگر اس کے ساتھ تم ظلم و ستم دنیا کے اندر کرو گے، اسے نہ قتل کرو گے، اور اگر وہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے بد دعا کر دے گا، اللہ ایک کافر کی بھی بد دعا مسلمان کے حق میں قبول کر لیتا ہے، جبکہ وہ مسلمان نے اس پر ظلم کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ انسانیت ہے جو اسلام میں سکھائی گئی ہے۔ تمہیں انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے سے روکا گیا، تمہیں انسانوں کے ساتھ جو سو قتل کرنے کا معاملہ سے روکا گیا، تمہیں انسانوں کو برائی کی طرف لے جانے سے روکا گیا، تمہیں انسانوں کو خیر کی دعوت دینا ہے، تمہیں انسانوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی اصلاح
کرو بلکہ تمہاری اصلاح کے ساتھ ساتھ زمانے کو جو تمہاری ضرورت ہے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اصلاح کی ضرورت ہے. عزیز دوستو, آج مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں, جمعہ کے اندر آپ خطبہ بڑا اہتمام, عطر, خوشبو, سرما لگا کے آپ تو مسجد کے اندر ہوتے ہیں, لیکن آپ کی بائک کی پارکنگ کی وجہ سے, آپ کی کار کی پارکنگ کی وجہ سے کتنے غیر مسلم ہیں جو روڈوں سے جاتے ہیں, ان کو جو تکلیف ہوتی ہے. یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہوتا. عزیز دوستو, یہ قطعاً اسلام کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اسلام یہ انسانیت سکھاتا ہے کہ راستے میں اگر پتھر ہو, تکلیف دہ چیز ہو, کانٹا ہو جو لوگوں کو چبھ سکتا ہے, اس سے بھی اسلام نے تمہیں روکا ہے. جب تم ایک پتھر, ایک کانٹا راستے میں دکھا ہے تو تمہیں ہٹانا ہے, تو تمہاری گاڑی کس طریقے سے دوسروں کے لیے تکلیف کی بات بن سکتی ہے, تمہاری پارکنگ دوسروں کے لیے کس تکلیف طریقے کی بات کر سکتی ہے. اسی لیے عزیز دوستو, آج حیدرآباد وہ شہر ہے, یہی پارکنگ کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں, یہی پارکنگ کے نام پر ہندو مسلم میں فساد ہوتا ہے, یہی پارکنگ کی وجہ آپ دیکھ لیجئے گزشتہ ہفتے کی نیوز اور خبر اٹھا کر مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف میں صرف گھر کے بازو میں پارکنگ کرنے کی وجہ سے قتل تک بات چلے گئی, جھگڑے تک بات چلے گئی, تلوار نکلنے تک بات چلے گئی, گن نکلنے تک بات چلے گئی. بات کیا ہے؟ پارکنگ کی وجہ. جب تک کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہیں گے دوسروں کو تکلیف نہیں رہے گی, امن اور اخلاص کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. اس لیے جب آپ پٹری کو توڑیں گے, رولز اینڈ ریگولیشن کو توڑیں گے, دنیا میں ہر آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی جو سو غلط طریقے کو اپنا سکے. دنیا میں سخت مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں, دنیا میں کرمنل ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, دنیا میں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں, دنیا میں آپ کے دین کے دشمن بھی ہوتے ہیں, دنیا میں آپ کی نماز کے دشمن بھی ہوتے ہیں, دنیا میں آپ کے مساجد کے دشمن بھی ہوتے ہیں. آپ جتنا اچھائی اسلام کی ان کے سامنے پیش کریں گے, جتنے اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کریں گے, اور اسلامی پیش کرنا ہے, یہ کوئی ڈھونگی بات نہیں ہے کہ اخلاق کو الگ پیش کیا جائے, اسلام کو الگ پیش کیا جائے. میرے اخلاق میرا اسلام ہے, میرا اسلام میرے اخلاق ہے, بس اسی پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ, اسی کو سیکھنا اخلاص کے ساتھ, اور اسی کو لوگوں کے سامنے جب آپ پیش کریں گے لوگ دیکھیں گے. جس طریقے سے لوگوں کے نے صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں, آپ جھوٹ نہیں کہتے, آپ امین ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ انسان ہیں اچھے, ویسے ہی یہ قوم جو آج دنیا کے اندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ویسے تسلیم کرے گی. آج ہمارا امیج ہم کیا بنا چکے ہیں؟ مسلمان کو دیکھ کر, ٹوپی والے کو دیکھ کر, کرتا توپ پہننے والے کو دیکھ کر, داڑھی والے کو دیکھ کر کون سے اخلاق کا امیج غیر مسلموں کے سامنے جا رہا آپ بتائیے, کون سی اچھائی غیر مسلموں کے سامنے جا رہی ہے آپ بتائیے. آج غیر مسلم لوگ آپ سے تجارت کرنے میں ڈرتے ہیں, آپ سے گھر خریدنے میں ڈرتے ہیں, آپ سے زمین خریدنے میں ڈر رہے ہیں. غیروں کی بات تو چھوڑیے, اپنے بھی آپ سے ڈر رہے ہیں کہ مسلمان اگر پراپرٹی بیچ رہا تو پوری لنک ڈاکیومنٹ آج سے 2 سال تک ملی تو بڑی اچھی ہے. اس لیے کہ ایک پیپر آج کی رات کو ایک کو بیچا جاتا, دوسری رات کو دوسرے سے بیچا جاتا. کیوں نہیں معاشرے میں قتل ہوگا؟ پھر کیوں نہیں معاشرے میں قتل غارت گری ہوگی؟ جب ناانصافی ہوگی لوگ قتل کریں گے, جب ظلم و ستم ہوگا لوگ قتل کے لیے ہتھیار اٹھائیں گے اور برائی پھیلتی جائے گی. عزیز دوستو, دل میں جب تک کہ اچھائی ہے, دل میں جب تک کہ اخلاص ہے, دل میں جب تک آپ کے خود اسلام کی خوبصورتی ہے, آپ سے لوگوں کو اچھائی ملتے رہے گی. جہاں دل میں آپ کی برائی آئے گی, جہاں دل میں آپ اسلام کو پسے پوچھ ڈال دیں گے اور آپ لوگوں کو برائی بتائیں گے, یاد رکھیے معاشرہ بھی آپ کو برائی بتائے گا. نقصان آپ کا ہے, نقصان معاشرے کا ہے. آپ کو بھیجا کیا کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دو, عمل کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, برائی سے رکنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو برائی سے روکنے کی ضرورت ہے. عزیز دوستو, پہلا نقطہ یہی تھا کہ آج اسلام کو صحیح سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام میں انسانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے اسلام انسان سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اسلام کی تعلیمات میں جانوروں کے حق بتائے گئے حدیث دوستو, اسی اسلام میں انسانوں کے حق کیسے نہیں ہو سکتے؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گزشتہ قوم میں ایک ایسی عورت گزری تھی جس کے بعد ایک بلی تھی, وہ بلی کو باندھ کر رکھی لیکن ظلم و ستم کر دی. بلی کو وہ نہ پانی دیتی تھی, بلی کو نہ وہ کھانا دیتی تھی, حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی. اللہ نے فیصلہ دے دیا, بلی کو مارنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. عزیز دوستو, جب بلی کے ساتھ سلوک کا حق ہے تو غیر مسلم کے ساتھ سلوک کا حق کیا ہوگا؟ اسی کو انسانیت کہا جاتا, اسی کو اسلام کہا جاتا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور جہاں پر کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی وہ زانی عورت کا واقعہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں میں گزرنے والی عورت کے بعد تذکرہ کرتے کہا کہ ایک عورت ایسی گزری جو زنا کرتی تھی، اپنے جسم کا کاروبار کرتی تھی، پانی کے کنویں کے پاس پیاس لگنے سے پہنچی، پانی خوب نوش فرما رہی تھی، وہیں پر ایک کتا آیا، زبان لٹکاتے وہ اس کے سامنے کھڑا، وہ یہ سمجھی جس طرح میں انسان کو پیاس لگی ہے اس طرح جانور کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، اپنے چمڑے کا مودا ساکس نکالی، کنویں کے اندر ڈالی، پانی نکالی، اپنے چمڑے کے جو سو ساکس سے اس کتے کو جب پانی پلانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اس زانیہ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیز دوستو، جب اسلام میں کتے کی اہمیت ہے، جب اسلام میں بلی کی اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت کیوں نہیں ہے کہ آج ہمارے قریب اب غیروں کا چھوڑ دیجیے، اب اپنوں کے پاس آ جائیے۔ عزیز دوستو، انسانوں کی کار میں کتے کو بٹھانے کی جگہ ہے، انسانوں کے گھر میں بلی کو پالنے کی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں احساس کرو تمہارا اسلام، تمہاری غیرت، تمہاری حیا، تمہاری انسانیت یہ مر گئی کہ کتا بلی تمہاری گاڑی تمہارے گھر میں، لیکن تمہارا باپ تمہاری ماں ایک اولڈ ہوم کے اندر زندگی گزاری۔ جب تمہارے قریب تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے، غیر مسلم کی کیا اہمیت تمہارے پاس ہونے والی ہے؟ عزیز دوستو، ادخلوا فی السلم کافہ، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام ہے تو غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا بھی اسلام ہے، عبادت کرنا بھی اسلام ہے، نماز پڑھنا بھی اسلام ہے، روزہ رکھنا بھی اسلام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہر معاملے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دلوں میں انسانوں کی نفرت غیر ضروری کی پال دی جائے، اس قسم کی برائی سے زمانے میں بچنے کی کوشش کریے۔ عزیز دوستو، معاشرے میں آج جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں قتل گناہ عام ہو چکا ہے، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ ایک زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا، آدم کی اولاد نے جو سب سے پہلا گناہ کا ارتکاب کیا وہ قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ حابیل نے قابیل کو سب سے پہلے قتل کیا۔ اب جتنے قتل دنیا میں ہوتے رہیں گے اس سارے کا عذاب وہ آدم کی پہلی اولاد کو ملتا رہے گا جس نے آدم کی دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ عزیز دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرب کے دن ہوں گے، قتل کے دن ہوں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ آج دنیا کے اندر غزہ کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، ملکوں کا معاملہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا جا رہا، اور آج عزیز دوستو قتل، لڑائی، جھگڑا، ڈرگس، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کے بچے کو آپ چند منٹوں کے لیے خاموش بٹھانے کے لیے جو ہاتھ میں فون دے رہا ہے، دوستو یاد رکھیے 99% ویڈیو گیمز جو آج کے زمانے میں ہے وہ قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، گن شاٹ سکھانے والے ہیں۔ 99% 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتا، میکسیمم کیا ہے اس کے اندر 99% ویڈیو گیمز میں دوسروں کو مارنا سکھایا جاتا۔ آپ سوچئے معصوم 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ویڈیو گیم کے ذریعے یہ ذہنیت اس کی بنائی جا رہی ہے، مارو مارو مارو۔ بچپن میں جب ہم تھے قتل کی کوئی واردات اخباروں میں آ جاتی تھی تو بستیوں میں دہشت ہو جاتی تھی کہ کسی علاقے میں قتل ہو گیا، اور آج اگر اخباروں میں قتل کی خبر کسی دن نہیں آتی تو تعجب کی بات ہے کہ آج اخبار پر خون کے دھبے نہیں ہیں۔ کون قتل میں؟ مسلمان قوم قتل میں ہے، ڈرگز میں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے دین سے دوری، شیطان کی دوستی، اور ایسے دوست جو شیطانوں کے چیلے ہیں، ایسے شیطانوں کی جو سو دوستی۔ وجوہات کئی عزیز دوستوں، لیکن یاد رکھیے یہ جلسہ رکھ کر کسی کو ذمہ دار بنا کر میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے پھر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑی ذمہ داری اگر گناہ کی ہے تو یاد رکھیے ماں باپ کی ہے۔ آپ کا بیٹا شرابی ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر قاتل ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر گنجٹی ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، مشرک، ستارہ پرست بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیے بے لگام، بچی کو بے لگام چھوڑ دیے، بچے کو بے لگام چھوڑ دیے۔ قتل یہ سب چھوٹے گناہ ہیں، شرک،
اتنا بڑا گناہ ہے، اس میں مسلمان بچے اگر ملوث ہو رہے ہیں تو کتنے بڑے تعجب اور افسوس اور دنیا اور آخرت کے خسارے والی بات ہے۔ غیروں کے ساتھ مسلم لڑکیوں کا معاملہ آپ کو نہیں پتا؟ ہمیشہ یہ اجاگر کیا جاتا ہے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہیں، مسلم لڑکے بھی غیر لڑکیوں کے ساتھ ہیں۔ اس حقیقت کو جاننا پڑے گا آپ کو۔ ذمہ دار آپ ہیں، بچپن سے بچوں کو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ، 10th، انٹر، ڈگری پڑھاتے گئے، گریجویشن تک، ماسٹر تک پڑھاتے گئے۔ آپ دین پہ توجہ نہیں دی، شادی ہو گئی، بچی ٹماٹر، بھنڈی، پالک اس میں کاٹنے میں، کیونکہ آپ کو خالی ڈگری سجانا تھا، لاکھوں روپیہ لگا دیے، اور جب وہی بچی کو بچہ ہوتا اب نانی بنتے، نواسے آتے، پوتے آتے، یہ قابل لڑکی کے پاس نہیں ہے، گریجویشن کر کے بھی کہ علی باتا سا قاعدہ میں بچوں کو نہیں پڑھا سکی، 800-500 کے مسجد کے امام کو دیکھنا پڑتا کہ آئیے 15 منٹ ہمارے بچے کو قاعدہ پڑھا کے جائیے۔ ذمہ دار آپ ہیں، عریانیت پھیلانے میں، بے حیائی پھیلانے میں، معاشرے میں ایک گناہ پھیلے گا، اس کے پیچھے دوسرا گناہ پھیلے گا، بے حیائی پھیلے گی، عورت صحیح لباس پہن کے گھر کے باہر نہیں نکلے گی، خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلے گی، دوسروں کی نظر پڑے گی، تیسرے کی نظر پڑے گی، 2 لڑکوں میں جھگڑا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ عورت کی بے حیائی، عورت کی خوشبو، انگنت وجہ ہے۔ وقت کا پلیتا آ گیا، 2 منٹ کہہ کر، لیکن عزیز دوستو احساس کر کر اس بات کو جائیے، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، بچوں کے ساتھ منفی طنز فکر، نیگیٹو اپروچ کو چھوڑ دیجئے۔ 4 خاندان کے بچوں کے سامنے 8 سال، 5 سال، 6 سال کے بچوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کا بھیجا آپ کے خلاف جو ہو رہا، ان کی ذہنیت جو آپ کے خلاف ہو رہی، ان کی سوچ جو آپ کے خلاف ہو رہی۔ آپ کی بات بیٹا کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ اس کے ذہن میں منفی طنز فکر بھر دیے، نیگیٹو اپیرنس ڈال دیے۔ ہمیشہ 4 مارکس کمائے، دیکھو ان کا بیٹا پاس ہو گیا، ہمیشہ فیل ہو جاتا، پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں۔ یہ 2-4 مارکس کے لیے عزیز دوستو بچوں سے نیگیٹو بات نہیں کی جاتی۔ بچے کو چیز توڑ دیں، بچے کو چیز گرا دیں، باپ گھر میں آنے کے انتظار میں، آج بچہ یہ کر دیا، آج بچہ ویسا کر دیا، نتیجہ کیا ہے؟ بچہ باپ سے دن بھر چھپ رہا، بچہ رات میں باپ سے چھپ رہا، دن میں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ماں سے جب ملاقات ہو رہی، ماں ہمیشہ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نانا اور نانی یا دادا یا دادی کے انتظار میں پوتا پوتی، نواسے نواسی رہتے، اور نانا دادا کے گود میں بیٹھ کر ماں باپ کو برا کہا جاتا، میرا باپ اچھا نہیں ہے، میری ماں اچھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی اولاد کے ذہن میں نیگیٹو اپروچ ڈال دی آپ کے خلاف میں، نتیجہ یہ ہے اب آپ کی کوئی بات آپ کی اولاد سننا نہیں چاہتی، لیکن رہنا اس کو آپ کے ساتھ ہے۔ نانا نانی تو چاکلیٹ کے ہیں، نانا نانی تو میٹھا کیک کے ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی اولاد کو اگر آپ بات سنانا ہے، پازیٹیو اپروچ رکھیے، اچھائی والا اپروچ رکھیے۔ بالخصوص عزیز دوستو ہم میں سے ایک فرد جو یہاں جمع ہے، ذمہ دار بن کے اٹھے کہ لوگوں تک حق کی بات پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے گنہگار کس درجے کا انسان ہو، آخری 1 منٹ لے رہا ہوں، جس درجے کا انسان ہو اچھائی کے ساتھ اسے پیش آنا چاہیے۔ مثال آپ کو بیان کر دوں گا، اسکول کے اندر اگر ایک کلاس میں 30-35 بچے ہیں، ایک بچہ بہت شرارتی ہے، اس کو مارنے پیٹنے سے بہتر یہ ہے اسے کلاس کا ڈسپلن مانیٹر بنا دیا جائے، 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، پوری کلاس کی شرارت ختم ہو جائے گی۔ اور بچوں کی جو اچھائی ہے ان کے سامنے رکھتے رہیے، ان کا جو خیر ہے ان کے سامنے رکھتے رہیے، اچھائیوں کو تعریف کرتے ہوئے برکت کی دعا کرتے رہیے، اور کسی گنہگار کو معمولی مت سمجھے، کچھ اچھائی بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ شراب حرام ہو چکی تھی مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی شکایت آئی کہ حرام ہونے کے باوجود بھی یہ شراب پی کر آیا۔ پہلی بار سمجھایا گیا، کچھ دن کے بعد پھر پی کر، دوسری بار سمجھایا گیا، کچھ دن کے بعد پھر پی کر، تیسری بار سمجھایا گیا، چوتھی مرتبہ کچھ دن کے بعد جب پی کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی سے مارو۔ مارنے والوں نے کپڑے سے مارا، جوتے سے مارا، چپل سے مارا، یہاں تک کہ احساس دلانے کے لیے ٹھیک تھا، لیکن وہی صحابہ کے گروپ میں سے ایک نے مارا نہیں، زبان چلائی یہ کہتے ہوئے تو کیسا ہے، تو فلاں ہے، تو گنہگار ہے، تو ایسا ہے۔ جیسے زبان چلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کی مدد مت کرو، اگر زبان چلاؤ گے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا، اسے نیکیوں سے اور دور کر دے گا، نیک لوگوں سے اور دور کر دے گا، نتیجہ یہ ہوگا
ہوگا تمہارا بھائی اور گناہ میں چلے جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کی مدد مت کرو, میں گواہی دیتا ہوں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. شراب پینے والا ہے لیکن اس کی نیکیاں ہیں. اب پورا صحیح رہنے کی ضرورت ہے. ایک کتاب کیف اعمالہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی, اس میں ایک باب باندھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ گنہگاروں کے ساتھ. پڑھ کر دیکھیے حدیث دوستو, کس طرح گنہگاروں کے ساتھ, ڈرگس پینے والا, چرس پینے والا, شراب پینے والا, قتل کرنے والا, گالی دینے والا, جو بھی ہو, کس طرح اپروچ ہونا چاہیے. اور حدیث دوستو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہماری مساجد کو نماز کے علاوہ کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جائے. ہر مسجد, ہر بستی میں اگر 4 مسجدیں ہیں, مہینے میں ایک مسجد میں 3 یا 4 دن ایک ریہاب سینٹر ہونا چاہیے. سکولز میں ریہاب سینٹر ہونا چاہیے, مدرسوں میں ریہاب سینٹر ہونا چاہیے. بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے 3 دن 4 دن 10 دن بھیج کر علماء سے اصلاح کرنا, سائیکولوجسٹ سے اصلاح کرنا, ڈاکٹر سے اصلاح کرنا, خیر کی طرف بلا کے رہنا. جب تک کہ آپ معاشرہ نہیں دیں گے تب تک ہونے والا نہیں ہے. صرف آپ بولتے رہیں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. کرنا بھی پڑے گا, لاہ عمل دینا پڑے گا, آپ کو جو سو فزیکل اسٹرکچر دینا پڑے گا, بولنے کے ساتھ ساتھ موقع بھی فراہم کرنا ضروری ہے. یہی چند بنیادی باتیں تھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.